وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکہ، اللہ اور اس کے فرشتے جو آسمان کے اوپر ہیں، عرش والے رب اور اس کے فرشتے، یعنی زمین سے کتنی دوری ہے، وہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے زمین والو، اے پستیوں میں رہنے والو، اگر تم بھی عروج حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجا کرو۔ جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صرف ایک مرتبہ، ابھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، نبی کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، صرف کوئی یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے اوپر رحمت کرے، میری مغفرت کرے، مجھ پہ درود بھیجے، کیا کرے؟ آسان کلیہ، آسان تجارت، ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد پڑھ لے، اللہ کتنی دفعہ بھیجتا ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ ہر چیز کا ریٹرن بڑا چڑھا کے دیتا ہے، اور درود کا ریٹرن کیا؟ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے جواب میں اللہ 10 مرتبہ بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھیجو، 10 مرتبہ رب بھیجے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ صبح و شام صرف 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتا ہوں، کل قیامت کے دن اس کا نام لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش کروں گا۔ 10 مرتبہ درود پڑھنا مشکل ہے؟ صبح و شام ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم یہ وظائف اپنی زندگی میں ایسے شامل کیوں نہیں کرتے کہ ہماری روٹین کا حصہ بن جائیں؟ ابی بن کعب آتے ہیں، نبی کریم سے پوچھتے ہیں، مشہور حدیث ہے، آقا میں کتنا حصہ آپ پہ درود بھیجا کروں؟ آپ درود کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ درود کے اتنے مناقب بیان کرتے ہیں، 1/4 حصہ میں نے آپ کی ذات کے لیے مختص کر لیا اپنے اذکار میں سے۔ 1/4 ابی بہت اچھی بات ہے 1/4، لیکن اگر تو زیادہ کرے تیرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ کے رسول نصف، اگر تو زیادہ کرے بہتر ہے۔ 2/3، اے اللہ کے رسول 2/3۔ نبی کریم نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ کہا پھر میں کوئی ذکر نہیں کیا کروں گا، پھر میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میری بات سن لے، دنیا اور آخرت کے سارے غم تجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ دنیا اور آخرت کے سارے غم دور ہو جائیں گے، بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ سارے وظیفے بھی اگر کوئی بندہ نہیں کرتا، صرف درود پاک بھی پڑھتا رہتا ہے۔ ایک صاحب بھی درود پڑھیں، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، درود پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا مانگ تیری دعا اللہ ضرور سنے گا۔ اس حدیث کے اندر چند باتیں پوشیدہ حکمت کی۔ کیا؟ بعض لوگ اللہ سے جب مانگنے پہ آتے ہیں نا، بے قرار ہوتے ہیں، ظاہر ہے مجبور ہوتا ہے بندہ، اللہ براہ راست اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ میرا یہ کام کر دے۔ اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ادب ہوتا ہے، کچھ طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے اس رب جس سے مانگنے لگے ہو اس کی حمد بیان کرو، اس کی تسبیحات بیان کرو، ایک مرتبہ نبی کریم پہ درود بھیجو، پھر اللہ سے مانگو۔ نبی کریم گارنٹی دے رہے ہیں جو بندہ اس طرح مانگے گا اللہ رب العزت اس کی ضرور سنیں گے۔ آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں یہ کتنی فضیلت کی بات ہے، یہ کتنے مقام کی بات ہے، اللہ کی قسم ہم تو سمجھتے ہیں انبیاء اور صدیقین کے قدموں میں بھی ہمیں جنت میں جگہ مل جائے ہم کامیاب ہیں، ان کا مقام تو اتنا بلند ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھتا ہوگا، کل قیامت کے دن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا۔ جو جتنا درود پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ ہم اپنی زندگی